اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذوات مقدسہ طہارت و عصمت، منابع نور اور معرفت کی کانیں ہیں۔ اس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، خواہ وہ سن صغیر کا مالک ہو یا سن کبیر کا، اپنی جگہ خورشیدی عصمت و طہارت، تقوی، شجاعت، شہامت اور قیامت تک مخلوق کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ عنوان بھی ایک ایسی معصوم ہستی کے بارے میں ہے جو سن کے اعتبار سے سفینہ کربلا میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن معرفت و ولایت کے اعتبار سے اکمل تھی۔ اور کربلا ایک ایسا سفینہ ہے جس میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نمونہ عمل موجود ہے، اور اس سفینہ کے مالک و سردار کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ اس معصوم ہستی کے بارے میں بولتے ہوئے عاجزی دامن گیر ہے کہ کس طرح ان ہستیوں کے بارے میں بولوں جن کی شان میں پورا قرآن ہو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وسیلہ قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ان معصوم ہستیوں کا تعارف کروایا اور اجر رسالت کے طور پہ ان سے محبت اور مودت طلب کی۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے والدین کا تعارف کچھ یوں ہے۔ والد کا اسم گرامی امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کے بارے میں حبیب خدا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، الحسین منی وانا من الحسین۔ والدہ کا اسم گرامی جناب رباب بنت عمر بن القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب تھا۔ آپ کی والدہ گرامی ہند الہنود دختر ربی بن مسعود بن مزاد بن حسن بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب تھیں۔ عمر القیس جناب رباب کے والد گرامی دوستداران اہل بیت میں سے تھے، اور جانتے تھے کہ بقائے انسان اس میں مضمر ہے کہ وقت کے امام کی معرفت اور پہچان کی جائے، اور بخاطر امام ہر قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ بہترین اور افضل ترین عورتوں میں سے تھیں، اور جناب رباب کے والد گرامی عرب کے عظیم خاندان کے اشرف میں سے تھے، جن کی امام کے نزدیک بھی بہت قدر و منزلت تھی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد دیگر قیدیوں کے ہمراہ شام لے جایا گیا۔ جب مدینہ واپس پہنچی تو اشرف قریش میں سے کئی افراد نے ان سے شادی کرنے کی خواہش کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو اپنا سسر نہیں بنا سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، اور مکان کی چھت کے نیچے نہ جاتی تھیں، دھوپ میں ہی رہتی تھیں۔ اسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئیں اور رنج و غم کی حالت میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کی جناب رباب سے 2 اولادیں تھیں، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اور شہزادہ علی اصغر۔ امام علیہ السلام جناب رباب سلام اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کا یہ شعر اس پر دلالت کرتا ہے، مجھے تیری عمر کی قسم، میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔ جب جناب رباب سلام اللہ علیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتی تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جاتی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان دونوں کی غیر موجودگی میں اداس ہو جاتے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب سکینہ اور رباب کسی سے ملنے جاتی ہیں تو راتیں متصل یعنی طویل ہو جاتی ہیں۔ بعض مورخین اور مقتل نگار، جن میں فضیل بن زبیر جو امام جعفر صادق کے زمانے تک زندہ رہے، اور یعقوبی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ فرزند بروز عاشور اس دنیا میں تشریف لائے۔ محمد بن سعد لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا سن مبارک 3 سال تھا، جس کو عقبہ بن بشر اسدی نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ مشہور شاعر کسانی مروزی اور 4 صدی کے دوسرے شاعر اس طفل صغیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ طفل کربلا میں 5 ماہ کا تھا۔ منجہ ذیل اقوال میں کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن مشہور قول ان اقوال کے علاوہ ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عمر کربلا میں 6 ماہ کی تھی۔ اس قول کا ماخذ فقط ایک کتاب ہے، لیکن گزشتہ 2 صدیوں سے اس قول کی اتنی تبلیغ ہوئی کہ آج ہر محفل، مجلس اور کسی بھی پروگرام میں جہاں جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسی قول کی شہرت ہے، اور یہی مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شہزادہ 10 رجب 60 ہجری کے حسین دن مدینہ منورہ جیسے عظیم شہر میں پھول گلشن امام حسین علیہ السلام میں کھلا،
جس کی خوشبو سے پورا مدینہ مہک اٹھا۔ یہ امر اس قدر رواج پا گیا کہ آج تقویم شیعہ میں بھی یہی تاریخ ثابت ہو گئی، اور آج پورے عالم تشیع میں اسی تاریخ کو شہزادے کی آمد پر جشن کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ معصوم کے اسم مبارک کے بارے میں دو مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا اسم گرامی علی تھا، دوسری روایت کے مطابق آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ ارباب مقتل کے درمیان زیادہ مشہور عبداللہ ہے۔ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ روز عاشور دو شہید ایسے تھے جن کا سن مبارک صغیر تھا، جن میں ایک کا نام جناب علی اصغر علیہ السلام اور دوسرے معصوم کا نام عبداللہ تھا۔ بعض ارباب مقاتل نے دونوں شہزادوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول زیادہ معتبر ہے کہ شہزادے کا اسم گرامی عبداللہ تھا، لیکن پہلے قول کی تائید بھی کتاب مقاتل میں ملتی ہے، جسے یزید ملعون نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کے اسم گرامی کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرا نام علی ہے، جس پر وہ ملعون کہنے لگا وہ تو کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی علی بن حسین تھے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے آپ کے والد نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے والد امام علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہزادے کا اسم گرامی علی تھا، اگرچہ ارباب مقاتل کے درمیان شہرت جناب عبداللہ کی ہے۔ ناظرین کرام، حبیب خدا کی اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے محبت محض خونی رشتے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل و کمالات تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرزند علی علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اس سفینے کا مالک اور سردار یہی ذات حسین علیہ السلام تھی۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے بقائے اسلام اور اسلام کی حیات کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر عظیم میں جہاں خاندان عظمت و طہارت کے دیگر افراد شامل تھے، اس کاروان حریت اسلام میں جناب علی اصغر علیہ السلام بھی شامل تھے، جبکہ آپ اس وقت صرف 18 دن کے تھے۔ یہ سفینہ اپنی منزل طے کرتے ہوئے کربلا جیسے صحرا کی تقدیر بدلنے کے لیے 2 محرم سن 61 ہجری کو آ پہنچا۔ بقائے اسلام، حیات اسلام اور تاریخ اسلام میں اس معصوم شہزادے کا خصوصی حصہ ہے۔ جہاں پر بھی اسلام کی بات ہوگی اس معصوم کا ذکر ضرور ہوگا۔ جناب علی اصغر کی شہادت کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب عزیز و اقارب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، میدان کربلا میں امام حسین کی ذات تنہا رہ گئی، کوئی بھی یاور اور ناصر اور مددگار باقی نہ رہا۔ اس وقت زمانے کے شہنشاہ نے استغاثہ بلند کیا، اور یہ بات بیان کرتا چلوں کہ امام کا استغاثہ بلند کرنے کا مقصد کسی دنیا دار سے مدد طلب کرنا نہیں تھا، بلکہ امام حالت غربت میں بھی کرامت کا در کھلا تھا اور لوگوں کو صدا دے رہے تھے کہ کوئی ہے جو اپنے مقدر کو مثل حر بدلنا چاہتا ہے، جو اس سفینہ نجات پر سوار ہونا چاہتا ہے، جو اپنا خون خدا کی راہ میں دے کر حیات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا کے تپتے صحرا اصحاب و عزیز و اقارب کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ ہے کوئی خدا پرست کہ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے؟ ہے کوئی ہمارا مددگار جو اس امید پر ہمارا ساتھ دے کہ ہم خدا کے حضور اس کی مدد شفاعت کریں؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ سنی تو صدا بلند کی۔ امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف تشریف لائے اور اپنی بہن سے فرمایا میرا کمسن بچہ لائیے تاکہ میں اس کو وداع کر سکوں۔ آپ نے بچے کو اٹھایا، جب چاہا کہ بچے کا بوسہ لوں تو حرمل بن کاہل اسدی نے بچے کو تیر کا نشانہ بنایا۔ وہ تیر شہزادے کے گلے اقدس میں پیوست ہو گیا اور شہزادے کو ذبح کر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا بچے کو لے لیجئے، پھر اپنے ہاتھوں کو بچے کی گردن سے ٹپکتے ہوئے خون سے بھرا اور آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا جو بات مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو آسان کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں آیا۔ سبق ابن جوزی تذکرہ الخواص میں نقل کرتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ فوج اشقیہ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں تو آپ نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیا اور کھول کر سر پہ رکھا۔ اسی حالت میں لشکر یزید سے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب اور میرے جدہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہے، اے لوگو، تم میرے خون کو کس طرح حلال سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم لوگوں تک میرے نانا کا فرمان نہیں پہنچا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے دو آقا ہیں؟ بھرے مدینہ سے رسول خدا جن ہستیوں کو مباہلہ کے لیے لے کر گئے تھے، ان میں مولا حسین علیہ السلام بھی تھے، لیکن روزہ عاشور میدان کربلا میں امام فرما رہے ہیں، اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا تو جابر، زید بن ارقم اور ابو سعید خدری سے پوچھ لو۔ جب آپ لشکر اشقیاء سے احتجاج کر رہے تھے تو آپ کی نظر حضرت علی اصغر پر پڑی، جو پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے رو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو ہاتھوں پہ لیا اور فرمایا، لوگو، اگر رحم نہ کرو تو اس بچے پر رحم کرو۔ بس فوج اشقیاء میں سے ایک شخص نے اس بچے کی طرف تیر چلایا اور اسے ذبح کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، خدایا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اب اس کے بدلے میں ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کلام ختم ہوا کہ ندائے غیب آئی، اے حسین، اس بچے کو ہماری طرف بھیج دو، اس کے لیے بہشت میں دایا موجود ہے۔ بعض نے اس طرح نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کر لشکر کے سامنے آئے اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ بچہ پیاس کی شدت سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ اسے پانی دے دو۔ لشکر یزید کے بعض افراد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، کیا ہو جائے گا اگر ہم اس بچے کو پانی دے دیں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ بس لشکر کے درمیان ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عمر سعد ملعون نے جب یہ دیکھا کہ قریب ہے کہ لشکر بغاوت کر دے تو اس نے حرمل ملعون کو کہا، یہ ملعون گھوڑے کے ساتھ ایک بلند مقام پر آیا اور گھوڑے سے اتر کر اس نے بچے کی طرف تیر چلایا، جس سے یہ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں میں اکٹھا کر کے فضا میں اچھال دیا اور فرمایا، اے خدا، اس قوم پر گواہ رہنا، گویا انہوں نے نظر مان رکھی ہے کہ خاندان وحی کے ایک فرد کو بھی باقی نہ چھوڑا جائے۔ اس کے بعد آپ اس مقتول بچے کو لے کر واپس چلے آئے، اس حالت میں کہ بچے کے گلوئے اقدس کا خون آپ کے سینہ مبارک پر بہہ رہا تھا۔ خوازمی اس طرح لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور بچے کو دفن کرنے کے لیے زمین کو کھودا، بچے کے بدن کو خون سے غلطان کیا، اس پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شیر خوار بچے کی قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ شاید اس راز کی چند وجوہات ہوں۔ ممکن ہے کہ تنہائی کی وجہ سے بچے کو سپرد خاک کر دیا ہو، دوسرے شہیدوں کی طرح بچے کا سر بدن سے جدا نہ ہو اس لیے دفن کر دیا۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا۔ ابو خلیق سے جب مختار نے پوچھا، ملعون میدان کربلا میں تیرا دل آقا امام حسین علیہ السلام پر نہیں دکھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے خدا سے اپنی موت مانگی تاکہ یہ حالت نہ دیکھ سکوں۔ جناب مختار نے پوچھا، وہ کون سی حالت تھی؟ اس ملعون نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور امام حسین علیہ السلام کے بچے کو دفن کرنے کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر کہتا ہے کہ ان ظالموں نے اس بچے کے بدن کو پھر بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ 11 محرم کو جب تمام شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے اور انعام کے حصول کے لیے ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو ابو ایوب غنودی کو شہداء میں ایک کا سر نہ ملا، تو اس نے حکم دیا کہ زمین کربلا کو کھود دو اور اس بچے کی لاش تلاش کرو۔ جب جناب علی اصغر علیہ السلام کا جسم مبارک برآمد ہوا تو ان ظالموں نے سر کو کاٹا اور نیزے پر سوار کر کے کوفے لے گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔